अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 18 था 24 फरवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम मोमेंट है वो है फुल मून, यानी 14वीं का चाँद। जैसे हमने पहले अपडेट किया था कि इस चाँद के जो असरात क्या क्या हैं, नए चाँद के असरात के साथ साथ जैसे होते हैं असरात उसके हमने अपडेट किए हुए हैं। उसी तरह से जब फुल मून होता है यानी 14वीं का चाँद जो होता है तो उसके बाद उसके असरात अगले 15 दिन के लिए क्या आते हैं वो भी हमने अपडेट किया हुआ है। आप ज़रूर पढ़िएगा और उससे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कीजिएगा। और जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो अपने दोस्त अहबाब को भी ये इल्म की खिदमत भी है, उर्दू ज़ुबान की खिदमत भी है, और बीइंग पाकिस्तानी आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना है। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं उर्दू की तरोीज के लिए। तो इस हफ़्ते का जो आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें यानी हमें अप्रिशिएट करें, और उसके बाद बेल के आइकॉन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो मौजूदा हफ़्ते का जो आगाज़ है वो हस्ब मामूल बुर्ज हमल से होगा, यानी एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ते में भी खाना माल में ही मौजूद है, और जब खाना माल की बात होगी तो माली मामलात होंगे, मालियात से मुतल्लिक़ जो सिलसिले होंगे वो आगे बढ़ेंगे, कम होंगे। आपको क्या करना है, ये मुसलसल में 2-3 हफ्तों से यही बात करता चला आ रहा हूँ कि जो माली लेन देन है आपका, मालियात से मुतल्लिक़ है, ये पैसों का आपका शोबा है, वो ख़ासा पावरफुल है, उसको आगे बढ़ाइएगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। आंखें बंद करके तो हमें कुछ भी नहीं करना है ना, इंसान है तो हमें सोच व विचार से काम लेना होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं जिनके माली ज़राए जो हैं वो कम हैं, यकीनन ये फुल मून जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जॉब का सिलसिला बन सकेगा, बेरोज़गार जो हज़रात हैं उनके लिए भी आसानियाँ होंगी, उनको अच्छे सिलसिले जो हैं वो मिल सकेंगे। जॉब का मामला है वो अब हस्ब मंशा, पिछले दिनों में तो ये था ना कि जॉब तो मिल सकती है लेकिन शायद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो, लेकिन ये फुल मून आपको थोड़ा सा एक्साइटेड भी आप होंगे, लेकिन जज्बातियत से अगर आप गुरेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, यानी कोई भी आपको ऑफ़र मिले तो आंखें बंद करके इत्मीनान मत कीजिएगा, थोड़ा सा उसका वेयर अबाउट देख लीजिएगा तो यकीनन आपको फ़ायदे हो सकेंगे। बहुत सारे आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे, डिले होते आ रहे थे, क्या ये पैसे नहीं है या वसाइल नहीं है या कोई और मसला था। इस वक्त अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लें और अपनी हिम्मत को ज़रा जवान रखिएगा, दूसरों पे एतमाद कम से कम भरोसा करें, अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपको स्टार्स की जो है वो फेवर मिलेगी। और ख़ास तौर पे ये फुल मून जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बस इसमें जज्बातियत है थोड़ी, उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, बाकी कुछ ऐसा मसला नहीं होगा। और जहाँ भी ऐसा मसला हो, जैसे मैं हर वीडियो में बार बार आपसे रिक्वेस्ट ही करने वाली बात है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं अदा कर रहा हूँ कि जहाँ भी कन्फ्यूजन आ जाए, जहाँ भी कोई बात आ जाए, वहाँ आप अपने सीनियर से और जो आपसे ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं या आपके अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं जिनके बारे में आपकी राय है कि ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनसे ज़रूर मुशावरत कर लिया करें। मुशावरत करने से अगर फ़ायदा नहीं होगा, अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं जी क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन आप ये भी तो देखिएगा कि आपका नुकसान भी नहीं होता, आप नुकसान से बच जाते हैं। यही सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट है, कामयाबी है कि आपके पास जो कुछ है वो तो महफूज रहा। नए के लिए आपने कोशिश करना है तो ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं, कुछ अहबाब ऐसे हैं जिनके लिए जो सिलसिले हैं वो अपने होम सिटी से, जहां उनकी पैदाइश है, जहां वो इस वक्त मौजूद हैं, तो वहां से हट के अगर कुछ सिलसिला हो रहा है तो यकीनन उसको कबूल करना चाहिए और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, सुस्ती को छोड़ना चाहिए। जो कोई मरीख वाले अगर अपनी लापरवाही या सुस्ती को नज़रअंदाज कर दें या उस पर काबू पा लें तो इनको फिर रोकना, इनकी कामयाबियों को रोकना मुमकिन नहीं होता। ये हमेशा कामयाब होते हैं और सबको रौंदते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और चूँकि इनके जो जहन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत सारे मामलात में ये बाकी सब लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए मरीख वालों के लिए सिर्फ अपनी जज्बात पर काबू पाना काफ़ी है, इसके अलावा उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अपना काम कीजिएगा और मालिक की तरफ से
جو آپ کے لیے کامیابی لکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے گا, آپ کامیاب ٹھہریں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. برج ثور ٹورس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتے میں ذائچہ کے 9ویں گھر میں موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 18 فیبرری کو زہرہ اور نیپچون جو ہے وہ تسدیس بنائیں گے. 18 اور 19 فیبرری کو زہرہ زحل کے ساتھ قران کی حالت میں ہوگا, جبکہ 23 اور 24 فیبرری کو زہرہ جو پلوٹو سے قران بنائے گا. اب یہ ساری چیزیں موجودہ ہفتے میں آ رہی ہیں. اب ان میں مسلسل جو ایک ترتیب بنے گی آپ کے اثرات کی کہ ہفتہ شروع ہوگا تو یقیناً آپ کے جو معاملات چل رہے تھے وہ مزید آگے بڑھ سکیں گے, اس میں بہتری آئے گی. اور جو آغاز جو ہو رہا ہے وہ زہرہ اور نیپچون کی تسدیس سے ہو رہا ہے, تو عشق و محبت سے یعنی آپ کے پیار محبت کے جو سلسلے ہیں وہ تھوڑا سینسٹیو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنا اعتماد ہوگا کہ آپ مستحکم فیصلے کر سکیں گے. اپنی جو نئی خواہشات آپ کے سامنے آئیں گی ان کے بارے میں پلاننگ کر سکیں گے. بیرون ملک کچھ اسٹوڈنٹ حضرات جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو یقیناً جب وہ پریکٹیکل ایکشن کریں گے تو انہیں بھی کامیابی مل سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات جو ہیں خاص طور پر حج عمرہ کے یا زیارات کے, تو ان میں بھی چونکہ آپ کا مقدر آپ کا ساتھ دے رہا ہے, آپ کا سٹار اچھی پوزیشن میں ہے, تو آپ کے لیے بہتری آ جائے گی. اور اصل جو صورتحال ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ٹائم آف برتھ کے مطابق, لیکن یہ ڈیٹ آف برتھ کے مطابق جو ہم بتا رہے ہیں تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو زیادہ ایکوریسی چاہیے ہو تو پھر رابطہ کیجیے گا, اپنے ذائچے کی طرف آئیے گا اور اپنے ٹائم آف برتھ کے مطابق اپنا رولنگ پلانٹ ضرور جانیے گا, اپنا لگن جانیے گا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اسٹار جو وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس وقت اس کے مطابق کیا اچھائیاں اور خدا نخواستہ کیا نیگیٹو اس کی چیزیں آ رہی ہیں, تاکہ آپ ان سے احتیاط کر لیں, بچ جائیں گے. اور اگر اچھے آسپیکٹ ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جب یہ زہرہ زحل کے ساتھ قران کی حالت میں ہوگا تو یقیناً آپ کے اندر جو ہے بہت سارے اچھے جذبات جاگیں گے. فرض شناسی آئے گی, ایمانداری, خود اعتمادی, سچ بولنا, سچائی کو ہائی لائٹ کرنا, سچے معاملات کو آگے بڑھانا, دوسروں کو اس کی تلقین کرنا, یعنی سچائی کا پرچار کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ خاصا حاوی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جو آپ کے کاروباری امور ہیں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو دن اس میں بہتری آئے گی, لیکن اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں, گھر سے, آفس سے, دوست احباب سے, معاشرے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, تو یقیناً اس میں بھی خاصی بہتری آئے گی. ہفتے کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ زہرہ اور پلوٹو قران کی حالت میں ہوں گے, تو اس وقت آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے یا اپنی اسپیڈ کو تھوڑا کم کر کے تحمل سے, سکون سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی آپ کو محتاط رہنا ہے. اور اگر کچھ آپ نے خاص اپنے مقاصد طے کیے ہوئے ہیں, کچھ اپنا ٹارگٹ کچھ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, ایسا ہے کہ آپ نے ہدف ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے, تو اس کے تحت آپ کو دوسروں سے روابط استوار کرتے ہوئے, دوسروں کے ساتھ اپنے سلسلے آگے بڑھاتے ہوئے یا ان کے ساتھ پلاننگ کرنے کے جو مواقع ملیں گے, یقیناً اس میں کامیابی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہوگا. تو اس لیے قدم اٹھائیے, آگے بڑھیے, کامیابی حاصل کر لیجیے. برج جوزہ جمنا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتے میں بھی ذائچہ کے 10ویں گھر میں موجود ہوگا, جبکہ 19 اور 20 فروری کو عطارد اور نیپچون جو ہے وہ قران کی حالت میں ہوں گے. اس کے ساتھ 20-21 فروری کو عطارد زحل تسدیس بنائیں گے. 23-24 کو عطارد جو ہے وہ مشتری کے ساتھ تربیع کی حالت میں ہوگا, جبکہ 23-24 کو عطارد جو ہے پلوٹو کے ساتھ تسدیس بنائے گا. اب ہفتے کا آغاز جو ہے وہ تو زبردست ہے کہ آپ کے کریئر میں, موجودہ کریئر جو بھی ہے اس میں کاروبار میں عزت اور آپ کے کاروبار میں اضافہ, اس کے مواقع ہیں سلسلے, نئے مواقع, اچھی اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تو یقیناً آپ کو آگے بڑھنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ خاصی کم تر نظر آئیں گی, آپ آسانی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے. اور 19-20 کا جو نیپچون کے ساتھ قران ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو عادات ہیں یا آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ خاصی سینسٹیو ہوں گی. اور جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے گا تو چونکہ آپ کا سٹار جو ہے وہ دماغ پہ حکومت کرنے والا ہے,
تو یہاں کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں. سوچ جو ہے وہ خاصی ڈیپلی آتی ہے, عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے, جس کو نظریات کہہ سکتے ہیں, کچھ نئے آئیڈیاز. تو ان کو جو آپ کا تخیل ہے آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ کے سامنے آئے گا. تو کوشش کیا کریں, میں پہلے بھی کئی بار ریکویسٹ کر چکا کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو لکھ لیا کریں, چونکہ زبانی یا ہوا میں باتیں کرنا جو ہے وہ ذرا اچھا نہیں ہوتا. لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ اپنے آپ کو آپ مینیج کر سکیں. تو اپنے تخیلات کو جو حقیقت کا رنگ دینے کی جو کوشش ہے وہ تبھی ہو سکے گی جب آپ اس پہ فوکس کریں گے, ورنہ خیال آئیں گے, پھر نئے سرکمسٹانسز سامنے آئے, پھر بات نکل جاتی ہے. تو اس کے بعد جب یہ ذہول کے ساتھ تصدیق کی حالت میں ہوگا تو آپ کو اپنے مسائل کا مثبت حل مل سکے گا, پازیٹیو آپ کی لائن آف ایکشن ہوگی, آپ کی سوچ میں پختگی آئے گی, خاصی میچورٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. لوگوں کے لیے اکثر جو ہے ایسی حالت میں تو دوسروں کے لیے تو سرپرائزنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ایسا تو تھا نہیں, تو لیکن ابھی کیا ہوا, اب پتہ نہیں کہ اسٹار اس کے فیور کر رہے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو اس نے مینیج کر لیا. اور یہی اثرات ہیں کہ آپ کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے آپ اس پہ عمل کر کے پالش کر کے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی مل جاتی ہے. عطارد مشتری جب تربیع جو بنائیں گے 23 اور 24 کو, یعنی ہفتے کے اینڈ میں, تو یقیناً آپ کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا پریشانی میں ہو سکتا ہے. کچھ مسائل ایسے آ سکتے ہیں کہ جس پہ آپ کو شاید وہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہوگا, ان کو ایک یکجا نہیں کر پا رہے ہوں گے, آپ کی سوچ ایک جگہ یکسو نہیں ہو رہی ہوگی, تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے. تو اس دوران جو آپ کو فیصلہ کرنا گم ہو جائے گا کہ اچھا یہ کروں گا تو ایسے ہوگا, تھوڑا سا وہ تذبذب سا ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ کوئی اہم فیصلہ نہ کریں, جو روٹین ہے اس کو آگے بڑھا لیں, اور اگر زیادہ نہیں ہے تو بس محتاط رہ کے یہ وقت گزار لیں. اور 23-24 کو ہی عطارد اور پلوٹو جو ہے تصدیق بنائیں گے. اب دوسری طرف سے یہ ہے کہ دوسرے اینڈ سے کہ آپ کے جو نفسیاتی مسائل ہیں, کچھ آپ کے اندر جو ایسی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں یا آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, تذبذب سا ہو رہا ہے, تو یقیناً اس پہ قابو پانے میں آپ کو مدد بھی مل سکے گی. اب دونوں چیزیں بیلنس ہیں. ٹائم آف برتھ کے مطابق اگر آپ کا نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ حاوی ہو گیا تو یقیناً یہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا غلط ہو سکتا ہے, کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا ٹائم آف برتھ کے مطابق پازیٹیو آسپیکٹ زیادہ تھے, آپ کے فیور میں ہوں گے پلانٹری پوزیشن, تو یقیناً آپ ان کو اوور کم کر لیں گے, ساری چیزوں کو سنبھال بھی لیں گے. بلکہ جو بھی بات کر رہے ہوں گے دوسروں کے ساتھ, تو اس میں دوسروں کو آپ خاصا جو انسپائر کر رہے ہوں گے, آپ کی بات میں اثر ہوگا, دوسرے آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہوں گے, اور یہ سارا آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہوگا. برج سرطان کینسر, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ قمر اس ہفتے کے آغاز میں 18 فروری کو عروج یافتہ ہوگا. بہت اچھا ٹائم ہے یہ, مسائل کا حل آپ کو مل سکے گا, پازیٹیو آپ ایکشن کر سکیں گے, اور اگر کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ بھی خاصا فلرش کرے گا, آگے بڑھے گا, اس میں آپ کو بینیفٹ زیادہ مل سکیں گے, دوسروں کا تعاون مل سکے گا, تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. 18 اور 19 کو زہرہ اور زحل جو ہے وہ قران بنائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے گھر کے معاملات خاصے سیٹل ہوں گے, اچھے ہو جائیں گے. آپ کی جو دیرینہ خواہشات ہیں, جو پہلے سے آپ نے کچھ خواہشات پال رکھی ہیں یا آپ کے ذہن میں ہے کہ اچھا یہ اچھا وقت آئے گا تو یوں کروں گا, ایسا کروں گا, پلان کیا ہوتا ہے ہر بندے کے اندر, تو اس میں بھی آپ کو مواقع ملیں گے کہ آپ اپنی خواہشات کو مکمل کر لیں, ان کی تکمیل کر لیں. مشترکہ کام اگر آپ نے کچھ شروع کیا ہوئے ہیں, کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں, تو یقیناً ان میں بہتری آئے گی, گھر میں امن و سکون ہوگا. اور جب گھر میں امن و سکون ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہر فرد کے جو ایکسٹرنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یقیناً بہت اچھی ہو جاتی ہیں, اس میں بہت زیادہ اعتماد بھی آ جاتا ہے, آدمی آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کامیابیاں بھی سمیٹتا ہے. تو ہفتے کے آخر میں تھوڑا ہو رہا ہے کہ 24-25 کو یعنی قمر جو ہے عبوت یافتہ ہے, تو یہاں اس دوران آپ کو اپنے معمولات کو تو آگے بڑھانا ہی ہے. اس سے تو چونکہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اپنی روٹین کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا ہے. ہاں, اپنے دوسروں کے ساتھ جو آپ ڈیل کر رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ بات چیت آپ کی ہو رہی ہے, جو لین دین کے معاملات ہیں, یا آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے فرائض کی انجام دہی ہے, تو یقیناً اس میں آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے, محتاط رہنا ہوگا. اور خاص طور پہ ہر کام میں جو ایک انسان کا خاص ہے عجلت پسندی, اور قمر والے تو زیادہ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں, کینسیرین جو ہوتے ہیں, تو اگر یہ اپنی جلد بازی پہ قابو پا لیں, جذبات کی طرف نہ جائیں, اپنے آپ کو بڑا
संभल के कदम उठाएं तो यकीनन फिर इनका लॉस भी नहीं होगा और ये अपने मामलात को भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। और इस दौरान ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई नया आपको मंसूबा नहीं शुरू करना, किसी नए काम की इब्तिदा नहीं करनी, वरना कुछ ना कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। हालात थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा मामला गंभीर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आदमी ज़रा थोड़ा सा दिल दुख जाता है तो फिर अपने मुकद्दर को कोसना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ते के आगाज़ में 18 फरवरी को ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा, जबकि 19 को वो हाउस चेंज करके ज़ायचा के 8वें घर में चला जाएगा। तो इस दौरान आपको अपने शराकती जो मामलात है, जॉइंट वेंचर, जो भी आपने कुछ पार्टनरशिप बेस्ड काम किए हुए हैं, उनकी तरफ आपको ख़ास तवज्जो मबज़ूल रखनी है। अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसमें यकीनन कुछ मामलात आप पे वज़न कुछ हो सकता है, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। और ये याद रखिएगा कि ये ज़िम्मेदारियाँ खासी अहम होंगी। ये नहीं हो सकती कि बस रूटीन में है जी, ये नहीं बंदा तो उसका काम आप कर रहे हैं, नहीं, आपकी इटसेल्फ अपनी होगी और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और वो खासी दूसरों के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा असरअंदाज हों, दूसरों का दिल भी बूझ सकता है कि ये इनको मिल गई, और आप थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं कि आप पे काम का बोझ ज़्यादा है। चूँकि आप एनर्जेटिक होते हैं रादर देन अदर स्टार्स, तो आपके लिए आसानी होती है कि हर काम को, शुरू में तो आपको भी उलझन हो जाती है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि बगैर मशावरत आपको भी अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के चलना है। हल्का अहबाब के साथ आपके अगर जो सिलसिले हैं, जो आपके मरासम हैं वो बहाल रहेंगे तो यकीनन आप भी खासे खुशहाल रहेंगे, आपके लिए भी मुश्किलात नहीं आएंगी। 18 और 19 फरवरी को शम्स और यूरेनस जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से कुछ नए आइडियाज़, कुछ ऐसे आइडियाज़ बड़े यूनिक से जिनको आम लोगों में तो शायद उसको कंसिडर ही नहीं कर पाएँ, समझ ही ना पाएँ कि ये क्या है, क्यों ऐसा सोचें आ रही हैं। तो जो थोड़ा समझदार लोग हैं तो टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जिनके अच्छे सिलसिले हैं, उस वक़्त के लिए स्टार पोजीशन अच्छी थी, तो यकीनन वो इन नए आइडियाज़ को पॉलिश करेंगे, इनमें जिद्दत पैदा करेंगे, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर आदमी अकेला नहीं होता, दूसरों के साथ मिलजुल के अपने मामलात को आगे बढ़ाना पड़ता है, या मुश्तरका मफादात के तहत जो है सिलसिले जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। चूँकि सोलो फ्लाइट वाले काम जो हैं वो बहुत कम कामयाबी की तरफ हम किनार होते हैं। हाँ, आपका सारा जो है वो सिलसिला तैयार है, हर चीज़ आपकी एवन है, तो फिर सोलो फ्लाइट अच्छी लगती है। लेकिन जब आपको नए आइडियाज़ को लेके आगे चलना है तो उसको समझना, समझाना, दूसरों को मशवरा करके आगे बढ़ना, तो ये चीज़ें जो हैं फिर आपको फ़ायदा देती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडिया से फ़ायदा उठा लें ताकि कामयाबी की मंजिल आपके और करीब आ जाए। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा अतारत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ इसके साथ साथ 19 और 20 फरवरी को अतारत नेपच्यून से करान बनाएगा। 20 और 21 फरवरी को अतारत जो है ज़ोल से तस्दीस बना रहा है, जबकि 23 और 24 फरवरी को अतारत जो मुश्तरी के साथ तरबीब बनाएगा, जबकि 23 और 24 को ही अतारत प्लूटो तस्दीस भी बना रहे हैं। यानी ये 3-4 इस हफ्ते में जो फुल मून के अलावा ये 3-4 आपकी अपनी आ गई चीज़ें। तो इसमें हफ्ते का जो आगाज़ होगा वो तो अपने जारी मामलात को आगे बढ़ाएंगे, शराकती मामलात ख़ास तौर पे आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। मुश्तरका मामलात को आगे बढ़ाने की आपके अंदर सलाहियत भी होगी, काबिलियत भी होगी, और इसी चीज़ से आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब अतारत नेपच्यून से करान बना रहा है तो अपने जो भी आइडियाज़ हैं आपके, उनको आप हकीकत का रंग देने के लिए मेहनत कर सकते हैं। आपके अंदर जो आपका दिल जो बड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा वसील नज़री जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड आस्पेक्ट जो है उनको फॉलो कर सकते हैं आप अपने सिलसिलों को। तो यकीनन जब आप गहराई तक जाते हैं, दूर तक देखते हैं, तो आपको उसी तरह से कामयाबी के इम्कानात भी ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा आपके सामने मामलात आ जाते हैं और अच्छे तरीके से आप उनको बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। जब अतारत और ज़ोहल तस्दीस की हालत में आते हैं तो फिर आपको अपने मसाइल का हल जो है वो संजीदगी से निकालना पड़ता है। चुलझुला बंद नहीं होता उसमें,
चुलबुलापन आएगा तो फिर मजाक भी उठ सकता है, गैर संजीदगी से लेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और अपने वसाइल को अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मुस्बत तरीके से आप अपने अगर मामलात को हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने वसाइल को यूज़ करेंगे तो यकीनन कामयाबी समेटना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ साथ जब अतारत मुश्तरी से तरबीब बनाएगा तो यकीनन उस वक्त आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अपनी खुद एतमादी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गलत फैसला कर सकते हैं और जज्बाती हो सकते हैं, अपने मुकद्दर आजमाने की तरफ जा सकते हैं, कोई प्राइज बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं, कोई मैच खेलने की तरफ जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। और अगर कुछ ऐसा सिलसिला हो तो मशावरत ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी बात का पता चल सके। जो चीज़ आप तक नहीं है, आपके जहन में नहीं है, तो जब उसका इल्म आपको होगा, जब वो चीज़ सामने खुल के आपके आएगी तो यकीनन आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी। और जब अच्छा फ़ैसला होता है तो वो नुकसान कभी नहीं देता बल्कि आपको नुकसान से हमेशा बचाता है। हफ्ते के एंड में जब अतारत जो है वो प्लूटो के साथ तस्दीस बनाएगा तो यकीनन आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा होगा। आपकी बातों को बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से सुना जाएगा, बड़ी निहमाक से लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। और अगर कोई आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइको प्रॉब्लम है या किसी की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो यकीनन आप उसका बहुत अच्छा सलूशन जो है वो उनको दे सकेंगे। और यही कामयाबी है कि उससे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको खुद एतमादी आपकी बढ़ेगी, अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे और अपनी रेपो जो है, आपकी समाजी इज़्ज़त जो है उसमें इजाफे का सबब भी बन सकेंगे, यानी आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए बहुत सारे मामलात करेगा जो कि पिछले हफ्तों से चलते आ रहे हैं, यानी आपके घरेलू सुख को बेहतर बनाने में आपका साथ देगा। ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात होंगे, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हल कर सकेंगे। अगर कोई लिटिगेशन हो रही है तो उसमें आपको पॉजिटिव एक्शन कर सकेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ की बात है तो उसको आप समेट सकेंगे, अपने माली मफादात के लिए अमली कदम उठा सकेंगे। 18 फरवरी को ज़ोरा नेपच्यून तस्दीस होने की वजह से आपके इश्क और मोहब्बत के जो मामलात हैं वो थोड़ा तवज्जो तलब होंगे। आपको बाकी मामलात की तरफ तवज्जो कम करके अपने आप को संभालना होगा, चूँकि आप थोड़ा सेंसिटिव होंगे। हो सकता है दूसरे आपको समझे कि आप चिड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो संभालिएगा अपने आप को। और इस दौरान कुछ नई ख्वाहिशात सामने आ सकती हैं। इसके साथ 18 और 19 फरवरी को जब ज़ोरा ज़ोहल के साथ करान की हालत में होगा तो आपके अंदर जो है वो बहुत सारे अच्छे जज्बात जन्म लेंगे, जिसमें डिप्लोमेटिक आपकी सलाहियतें जो हैं, सफारतकारी की, मसलत अंदेशी की, फ़र्ज शनासी की, आपके जो जज्बात हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़र्जशनास हो सकते हैं, एक्टिव होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो कारोबारी मुआहदे हैं वो कर सकेंगे, ईमानदारी को इख्तियार करेंगे। और अगर कोई 19-20 है तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कम से कम जो है वो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। और इससे इन सारे काम करने से जो बाकी जो भी आपको खूबी, जो भी फ़ायदा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो शख्सियत है वो खासी बेहतर, उसका इमेज होगा दूसरों के सामने बहुत बेहतर होगा, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा, आप अपने अंदर एतमाद महसूस करेंगे और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। 23-24 को यानी हफ्ते के एंड में ज़ोहरा जो प्लूटो के साथ करान बना रहा है, जिसकी वजह से दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की सलाहियत जो पहले थी अब उसमें मज़ीद इजाफा हो सकेगा। आप उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन को कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबाबंदी बना के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप अपने मामलात को दूसरों से शेयर करेंगे तो यकीनन उससे मुस्बत नताइज, पॉजिटिव जो नताइज आपको मिल सकेंगे। और ये सिर्फ आपकी हद तक नहीं होता, ये एक बंदे पे अगर किसी स्टार का असर होता है और उसके एक्शन से फिर पूरा उसका हल्का अहबाब और फिर पूरा मुआशरा और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो इन द एंड ये पता चलता है कि जी इसके हमारे मुल्क को, हमारे शहर को और पूरे मुआशरे को उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए पॉजिटिव सोच रखिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ थोड़ा एहतियात तलब मामलात आ जाएँ वो थोड़ा एहतियात कर लिया करें। इससे ज़्यादा तो स्टार आपको मजबूर नहीं कर सकते, सोच पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर एक ख्याल आ सकता है लेकिन उसको लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपका अपना ही होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्शन खुद ही करना पड़ेगा।
برج اقرب اسکارپیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مریخ موجودہ ہفتہ میں بھی ذائقہ کے چھٹے گھر میں موجود ہے۔ یہاں آپ کی صحت کو بہتر بنانا، ملازمتی امور کی بخوبی انجام دہی، اپنے پریکٹیکل جو معاملات آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کو منزل تک پہنچانا، دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی کے بہت سارے ایسے شیڈول آپ نے طے کیے ہوئے تھے، ذرا ان میں ہاتھ ہلکا رکھیے گا، پازیٹیو رکھیے گا، چونکہ معاملات کا جو مثبت پہلو آپ کے سامنے آئے اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اس کی طرف بڑھیے گا، یقیناً کامیابیاں سمیٹنے میں آپ کو جو دوسروں کی امداد بھی حاصل ہو سکے گی۔ 23 اور 24 فیبرری کو پلوٹو اور زہرہ قران بنائیں گے، اور پلوٹو عطارد تجدید، یہ دو ایک ہی دن میں آسپیکٹ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ مل جل کر جو کام کرنے کی آپ کی خوبی ہے وہ بڑھے گی۔ اس صلاحیت کی وجہ سے دوسروں کو اپنے ساتھ ملا سکیں گے، یا دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے، اور یقیناً پھر جب جو کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ کے سامنے آ سکے گا۔ اور بینگ اے لیڈر، کیونکہ دوسرے لوگ آپ کو بہت زیادہ پش کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، مشورے دینے کا آپ کو بہت چونکہ شوق ہوتا ہے، آپ دوسروں کی جو پرابلمس کو دیکھتے ہیں، تو چونکہ ابھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ پہلے ہی سے ہی آپ کے ذہن میں آ چکا ہوتا ہے، تو اس کو اگر اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کی بات پوری سن لیا کریں، تو اگلے کو سکون بھی ہو جاتا ہے کہ میری بات پوری سن کے آپ نے بات کی، بات آپ جواب بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، حل صحیح بتا رہے ہیں، اگر پوری بات نہیں سنیں گے تو اس کی تسلی نہیں ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے الفاظ یا آپ کی محنت جو ہے وہ رائکا جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ تسلی سے اس کو سنیں گے، اس کے بعد اس کا سلوشن اس کے سامنے رکھیں گے، تو یقیناً آپ کے الفاظ کا جو اثر ہے وہ اس بندے پہ بہت زیادہ ہو سکے گا۔ تو اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے، کامیابیوں کا ہفتہ ہے، کامیابیاں سمیٹتے رہیے۔ برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتے میں آپ کے تالے میں موجود ہے، یہاں آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بن رہا ہے۔ آپ کی جو کوالٹیز ہیں، قدرتی طور پہ جو خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، ان کو آگے بڑھائیے گا، اپنی قوت فیصلہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ ڈیسائسو نہیں تھے، اب ڈیسائسو اگر ہو رہے ہیں تو یقیناً اچھے فیصلے کیجیے گا، حالات کے دونوں پہلو دیکھ کے فیصلے کیجیے گا، اور اگر آپ کے سامنے کچھ معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کچھ سلسلہ آپ تک پہنچتا ہے، تو دونوں رخ جو ہیں بات کے اس کو سمجھیے گا اور اچھے طریقے سے غور کیجیے گا، پھر فیصلہ سنائیے گا، اور یقیناً آپ کا فیصلہ پھر بہت اچھا ہوگا۔ اس دوران روحانیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کے اندر سے کچھ خیالات ایسے جنم لے سکتے ہیں، آپ کی روحانیت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے، آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے پیسفل کرنا ہے، مجھے اپنے مالک کی راہ جو ہے وہ کس طرح اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے سلسلے ہیں، کوئی چلا کشی کرتا ہے، کوئی ریاضت کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، کچھ جو ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں، کچھ حج عمرہ کی سوچتے ہیں، کچھ زیارات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کچھ بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ کو کچھ اسٹڈی کی طرف آ جاتے ہیں کہ روحانی علوم کی جو اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں، تو جو آپ کو جو بھی موقع آپ کے حالات کے مطابق آپ کو میسر آئے اس کو ضرور اویل کیجیے گا، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ 23 اور 24 فیبرری کو مشتری اور عطارد تربیت بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بلا وجہ کی کچھ پریشانی آ سکتی ہے، ذہن پریشان ہو سکتا ہے، سوچ آپ کی جو الجھ سکتی ہے، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جس معاملے پہ آپ کہیں اٹک جائیں تو وہاں بہت سارے آپ کے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں وہ آپ کو مشاورت کرنا شروع کر دیں، آپ کو مشورے دینا شروع کر دیں، اور اتنی مختلف قسم کی جو ان کے مشورے اور ان کی آراء آئے گی، ان کی سوچ آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جلد بازی سے گریز کیجیے گا، فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کیجیے گا، بلکہ صبر و تحمل سے حالات کو سمجھیے گا، دوسروں کی باتوں کو سنیے گا، جو آپ کے حالات کے مطابق ہوں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ پھر یہ کنفیوژن جو ہے یہ آپ کو اگلے ہفتے تک جو ہے وہ اسی طرح سے ڈاواڈول رکھے گی، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ برج جدی کیپریکارن موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زحل موجودہ ہفتہ میں بھی آپ کے تالے میں موجود ہے، یہاں آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھانے، آپ کی سوچ میں پختگی لانے، آپ کی آمدنی کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنے اور اس میں
لین دین میں آپ کو محتاط رہنے کی تنبیہ کرے گا. آپ کے اندر کچھ ایسی سوچیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ خاصے محتاط سے لگیں گے. لوگوں کے لیے آپ کا یہ روپ بھی اچھا ہی لگے گا کہ آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں, خاصا کنٹرول کریں. ویسے تو سیٹرن کے جو زیر اثر لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی تو نہیں کام کرتے, کوئی بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا زیادہ سوچنا پڑے گا. ذائچہ کے 12ویں گھر میں مشتری موجود رہے گا تو آپ کے حاسدین زیر ہو سکیں گے, اور جو بھی آپ کے معاملات لوگوں کی نفرت کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے یا ان کی لیگ پولنگ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے, ان میں بہتری آ سکے گی. اور اس دوران اگر کچھ لوگ اپنا جانا چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, کہیں اپلائی کیا ہوا ہے تو یقیناً اب باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی ان کو مکمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا سفر جو ہے وہ بہتر ہو سکے, اس کے لیے راستے کھل سکیں. تو اگر وہ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے میرے سٹار بہت اچھے ہیں, تو یقیناً گھر تک تو کچھ معاملہ نہیں آئے گا. کھانا پکا ہوا بھی لقمہ اٹھا کے کھانا پڑتا ہے, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. اس دوران آپ کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو سکے گی. نہیں جو ہیلتھ ایشو اگر چل رہے تھے تو اس ہفتے میں یقیناً ان میں بہت ساری کمی آ جائے گی. 18 اور 19 فروری کو زحل اور زہرہ یہ کران کی حالت میں ہوگا. یہاں ڈپلومیٹک بھی ہے آپ کے اندر, جو آپ کی بصیرت ہے یا سیاسی بصیرت ہے وہ خاصی گرو کرے گی, اور سیاست سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ٹائم ہے. اور جو اپنی ڈیوٹی پہ کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان میں اندر جو سستی, لاپرواہی یا چھوٹے چھوٹے نیگیٹو جو اثرات ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر سکیں گے, اور قدرتی جو ان کے اندر خوبیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. جبکہ حالات کے مطابق مثبت اور مستحکم فیصلے کرنے کی جو قابلیت ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ کو کامیابی جو ملے گی تو وہ دوسروں کے لیے خاصی قابل رشک ہوگی. دوسرے دیکھ کے سوچیں گے کہ یار یہ ہم نہیں کر سکے تو یہ اس کا خاصہ تھا, حالانکہ یہ اپنے اپنے مقدر کی نصیب کی بات ہے, اور نصیب جو ہے یہ اس کے لیے بھی کوئی چینل اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کس طرح کریں گے تو کس طرح کی کامیابی ملے گی. 20 اور 21 فروری کو زحل اور عطارد تسدیس کی حالت میں ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں جو ایسا کچھ خیالات جنم لیں گے, آپ کی سوچ کچھ اس طرح کی آئے گی کہ حالات کے مطابق آپ اپنے سرکمسٹانسز میں اپنے جو بھی معاملات آپ کے چل رہے ہیں اس میں پازیٹیو جو ہے وہ تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھے آپ کے فیصلے ہو سکیں گے, اور جو بھی آپ نے پلان کیا ہوا ہے اس میں اگر کوئی خامیاں, کوئی کمیاں تھیں تو ان کو دور کرنے میں بھی آپ کامیاب ہو سکیں گے. اور ویسے بھی قدرت کی طرف سے بھی آپ کو اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہو, بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی خیال کلک کرتا ہے آپ کا, تو وہ اچھا یہ ایسے ایسے ہے یا پہلے نہیں تھا میرے ذہن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سٹار آپ کی فیور کر رہے ہیں اور قدرت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کیجیے گا, اس کو اگنور مت کیجیے گا. برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے اس ہفتے میں بھی موجود ہے, تو آپ کو خاصا الارم کرے گا کہ آپ کو بغیر مشاورت کوئی ایسا کام نہیں کرنا, جلد بازی نہیں کرنی, جلد پسندی سے کام نہیں لینا, ہائپر نہیں ہونا, اور اگر کوئی معاملات آپ کے سامنے ہیں تو اس میں سوچ و بچار سے کام لینا ہے آپ کو. اور کوئی پریکٹیکل ایکشن جو ہے وہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ دوسروں سے مشاورت کر کے, جو آپ کے سینئر لوگ ہیں, سنسیئر ہیں آپ سے, تو آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا, تو یقیناً آپ کا نقصان نہیں ہوگا. جبکہ آپ کا ذیلیہ کمزورنس ہے وہ ذائچہ کے 3 گھر میں موجود ہوگا. 18 اور 19 فروری کو شمس سے وہ تسدیس بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے اندر نئے نئے تجربات کرنے, کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہوں تو کوئی نئی ایجاد آپ کے حصے میں آ جائے, کوئی نیا سلسلہ آپ کرتے ہیں, کچھ نیا راستہ, کچھ نیا طریقہ اختیار ایسا کریں کہ جو دوسروں کے لیے بالکل آپ کو فالو کریں وہ لوگ, اور اسی طرح سے کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ممکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جو جذبہ ہے آپ کا یقیناً وہ بڑھے گا, اس میں آپ کو اپریسیشن ملے گی. اور جب آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے تو یقیناً آپ کے اپنے حالات میں بھی بہت بہتری آ سکے گی. 18 اور 19 فروری کو زحل اور زہرہ کران بنائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپلومیسی جو ہے وہ خاصی
نمایاں ہوگی، آپ کے اوپر حاوی ہوگی، ہر کام میں آپ بڑا مسلط اندیشی کا مظاہرہ کریں گے، فرض شناسی کو آپ فالو کریں گے اور اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. جو روٹین میں سستی وستی تھی، جو تھوڑا آپ لاپرواہی سے کام لے رہے تھے، اس سے آپ کی جان چھوٹے گی. آپ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہٹا لیں گے. اور اس کے مطابق جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے حالات کے مطابق گفتگو کا ہنر، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. یہ خاصا آپ کے لیے اہم ہوگا اور اسی خوبی سے فائدہ اٹھا کر آپ کچھ اہم کاروباری معاہدے بھی طے کر سکیں گے، کچھ ایسی کمٹمنٹ کر سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل گین ہو سکے گی، آپ کو مالی مفادات کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. 20 اور 21 فروری کو ذہول اور عطارد تسدیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ جو مینٹلی میچور نظر آئیں گے. آپ یعنی بہت زیادہ پختہ کار، ایک جیسے تجربہ کار جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں، تو اسی طرح کے معاملات آ جائیں گے. اور اگر کچھ مسائل آپ کے سامنے ہیں، وہ تو روٹین میں ہمارے معاشرے میں کیا ساری دنیا میں ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، بس ان کی جو کبھی لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے کہ بھی کس کے ساتھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کم ہوتے ہیں، لیکن مسائل ہیں. اور اگر مسائل کا حل سنجیدگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے آپ، تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے. اور جب حل نکال لیں گے اپنے مسائل کا تو آپ پیسفل بھی ہو جائیں گے، اور کامیابی کا نشہ تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے. برج حوت پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری اس ہفتہ میں بھی آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں ودسما میں موجود ہے، اور یہاں یہ آپ کو اپنے مالی معاملات کو واچ اوور کرنے، اپنے جو پروجیکٹ آپ کے چل رہے ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کر رہے ہیں، اپنے کریئر کو آگے لے جانے، جاب جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ کچھ نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں گے، کچھ نیا جس کو عرف عام میں شارٹ کٹ کہتے ہیں، کچھ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو کیسے آگے کر سکتے ہیں، اپنی پرفارمنس بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو یقیناً جب ایسے کچھ معاملات کریں گے، پریکٹیکلی وہ رن کریں گے، تو ان کو اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے سینئر جو لوگ ہیں، اپنے جو مخلص دوست احباب ہیں، ان کی جو ہے وہ معاونت یا مدد جو ہے وہ حاصل رہے گی. اس کے ساتھ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون جو ہے وہ آپ کے تالے میں موجود ہے. یہاں آپ کی سوچ کو مثبت اور تعمیری رکھے گا، پروڈکٹیو آپ کی سوچ ہوگی. جبکہ 18 فروری کو نیپچون جو ہے وہ زورہ سے تسدیس بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سینسٹیو ہو سکتے ہیں. آپ کو ذرا اس طرف سے دیکھیے گا کہ اگر آپ جہاں آپ کا پیار محبت کا معاملہ ہے وہاں کو تھوڑا تلخی کا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا. اگر کوئی بحث و تکرار کی بات ہوئے تو رک جائیے گا، چھوڑ دیجیے گا اس ٹاپک کو، تاکہ اس میں تلخی جو ہے مزید نہ بڑھ جائے. اور کچھ نئی خواہشات آپ کے اندر جنم لے سکتے ہیں، کچھ نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا، کوالٹی آف لائف کے لیے آپ چونکہ ہم سبھی لڑ رہے ہیں. تو یقیناً آپ کو اگر کوئی اچھا راستہ دکھائی دیتا ہے تو ضرور کیجیے گا، مستحکم فیصلے کیجیے گا، سوچ بچار کر کے اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے گا. یقیناً آپ کو کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی. 19 اور 20 فروری کو نیپچون اور عطارد قران کی حالت میں ہوں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کے سامنے عملی طور پر لانے کا موقع ملے گا، یا آپ اپنے خیالات کو حقیقت کا رنگ دے سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ جو ہے فنون لطیفہ سے ہے، فنکارانہ صلاحیتیں آپ کی بہت زیادہ گرو کریں گی، نکھریں گی، پالش ہوں گی، دوسروں کے سامنے آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہو سکے گی، دوسروں کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہو سکے گی. 23 اور 24 فروری کو اینڈ آف دس ویک آپ کا جو حاکم ستارہ ہے مشتری، وہ عطارد کے ساتھ تربیع بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی آپ اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کچھ فیصلے بھی آپ کے غلط ہو سکتے ہیں. اور یہ چونکہ جہاں ایک اچھی چیز ہے، تو اگر یہ اس کی توانائی کو نہیں سنبھال سکیں گے، نہیں کنٹرول کر پائیں گے، تو پھر غلط فیصلے ہوں گے جو آپ کے نقصان کا، مالی نقصان کا، آپ کی عزت کا، شہرت کا، یا فزیکلی بھی آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی. گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک دم سے آپ ہائپر ہو گئے، اوور کانفیڈنٹ ہے کہ جی میری گاڑی بہت اچھی ہے، زبردست ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں اگر کچھ مس ہیپ ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی، ایک لمحے کا، ایک آنکھ جھپکنے کی بات ہے، کچھ بھی معاملہ تو پھر بہت زیادہ غلط ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے سنجیدگی اختیار کریے گا. آپ کے اندر اگر زیادہ اعتماد ہے تو اس کے مطابق
کچھ ایسے کام کیجیے گا جو کہ دوسروں پہ اتنے زیادہ اثر انداز نہ ہوں یا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت نہ ہو سکیں. تو اس لیے احتیاط سے یہ آخری دن جو ہیں وہ 2 گزار لیجیے گا، یقیناً آپ کی بہتری ہو سکے گی. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور ایسٹروپ کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk. اللہ حافظ.